جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو 18ویں ترمیم اچھی لگتی ہے. 18ویں ترمیم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے NFC. سو اکنامکلی 18th امینڈمنٹ کے امپیکٹ کیا آئے تھے؟ کون کون سی ایسی چینجز تھی جس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ 18ویں ترمیم سے پہلے جو صوبے تھے وہ اکانومی کے فائنانسز کے حوالے سے محتاج تھے، ڈیپینڈنٹ تھے فیڈریشن کے اوپر. 18th امینڈمنٹ اسٹرینتھن ڈیموکریسی یا اس نے مضبوط کیا ہے جمہوریت کو، تو جمہوریت کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ جمہوریت کھڑی ہوئی ہے جمہوری حقوق کے اوپر. 18ویں ترمیم نے کچھ جمہوری حقوق جو ہیں انسرٹ کیے تھے کہ 18ویں ترمیم نے وفاق کو ٹروتھ لیس ٹائگر بنا دیا. 18th امینڈمنٹ وداؤٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس از مور آف اے سول وداؤٹ باڈی. 18ویں ترمیم کے حساب سے جو متفقہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نیشنل انٹیگریشن میں اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. تو واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ اس پہ سعید شفقت صاحب نے جو آکسفورڈ کے اندر پیپر جو ہے پریزنٹ کیا تھا 18ویں ترمیم کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جو ان کا سینٹرل آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 18th امینڈمنٹ ہیز اوپنڈ نیو وسٹاز آف نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان. گریٹنگز اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج ہمارے ساتھ ورلڈ ٹائم کی ایک فیکلٹی ممبر موجود ہیں جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، پاکستان کے ایک ینگ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اینڈ دیئر نیم از عزیر خان. گورنمنٹ اور ویریس IGOs کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. یورپین یونین UNDP کے ساتھ بھی ان کی کافی ورکنگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ 18 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر انہوں نے اپنی سروسز سر انجام دی ہیں، اور کالمنسٹ بھی ہیں، اور ہی ہیز اے ویری ڈائنامک پرسنالٹی. پلیز ویلکم عزیر خان. تھینک یو. سو ٹوڈے وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا 18th امینڈمنٹ. اور 18ویں ترمیم کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے پائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. ایک طرف ہمیں پرو جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جمہوری قوتیں ہیں، ان کی ایک طاقت نظر آتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ ایک بہت بہترین قسم کا رول پلے کر رہی ہے جمہوریت کی بڑھوتری کے لیے. دوسری سائڈ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے سرکلز ہیں جو پرو فیڈرلسٹ قسم کی فورسز ہیں، وہ 18th امینڈمنٹ پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں. اینڈ سنس یو ہیو اے ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ان آل آف دیس افیئر، سو اٹ از پرٹیننٹ کہ ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں. سو آئی وانٹ ٹو بگن ود دا فیکٹ کہ 18th امینڈمنٹ جب مشرف دور کے بعد انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے پاکستان میں، تو ایک ڈیموکریسی کا کم بیک ہوتا ہے، پارلیمنٹیرینزم دوبارہ آن دا رائز ہوتا ہے، اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں اس سے. لیکن آن دا فلپ سائڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشرف ایرا کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اکنامک گروتھ ہو رہی تھی، ٹرکل ڈاؤن اکنامکس بھی اچھی چل رہی تھی، اور لوکل باڈیز بھی ہمارے پاس اسٹرانگ تھی. تو دیر از اے سرٹن سے ان دا آرگومنٹ کہ جو ٹائم پیریڈ مشرف دور کا تھا اٹ واز اسٹل گڈ. تو کیا ضرورت پیش آئی تھی 18th امینڈمنٹ کو لے کر آنے کی کہ ہم قانون کے اندر یہ تبدیلی کریں؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے آپ نے بجا فرمایا کہ مشرف ٹائم کے اوپر گروتھ ہو رہی تھی، پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ایوب ایرا کے اندر بھی آپ کو ایک بوم کا سائیکل ملا جو بعد میں بسٹ ہوا، وہ ہوتا رہتا ہے. اس ساری پاکستان کی تاریخ میں ٹل 18th امینڈمنٹ ایک چیز کو آپ نہیں دیکھ رہے کہ گروتھ ایک اور لیول کے اوپر تھی، لیکن جو آپ کا ریاستی مسئلہ تھا کانسٹیٹیوشنل صوبوں کا اور وفاق کا، جو کبھی انٹر پروونشل ڈس ہارمنی کی شکل میں آتا تھا، یا کبھی صوبے لڑائی کرتے تھے وفاق کے ساتھ، تو جو آپ کا یہ فیڈرل ایشوز تھے یہ وہیں کے وہیں موجود تھے. 18ویں ترمیم نے آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بہتر کیا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم نے پروونشل آٹونومی دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کی آپس میں لڑائی ہیں وہ آپ کو کم نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے صوبوں کا وفاق کے ساتھ لڑائی ہے وہ کم نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے اسٹیٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ چینج کیا ہے. اسی لیے جب زرداری صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے 20 سپٹمبر 2008 کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بنائی، جس کے ہیڈ جو ہے رضا ربانی صاحب کو لگایا گیا تھا. اس کی ایک پیچھے ساری کی ساری بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے. جو 14 مئی 2006 کو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، جس کو ہم میثاق جمہوریت کہتے ہیں، وہاں پہ اچھا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام پیپلز پارٹی نے کیا. ایسا نہیں تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ، میاں صاحب، ان ساروں نے جب میثاق جمہوریت لندن کے اندر بیٹھ کے کیا تھا تو اس وقت 15 پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت تھی، اور انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ جب پاکستان کے اندر ساری کی ساری پاورز اسلام آباد کے پاس ہوتی ہیں تو جو ہمارے کچھ دوسرے حلقے ہیں
جو अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है आके पावर वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेना। फिर 90s के अंदर इनको कुछ और मसले दरपेश हुए थे, जिस तरह फेयर ट्रायल नहीं था, ये एक दूसरे के अगेंस्ट केसेस बनाते थे। फिर ये था कि पंजाब ज़्यादा डेवलप्ड था, बाकी सूबे डेवलप नहीं थे, वो ब्लेम अपनी हुकूमतों को नहीं करते थे बल्कि वफाक को करते थे, क्योंकि सारी की सारी पावर्स वफाक के पास थी। तो ये जो सूबों की शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थे, फिर कुछ इस तरह के मामलात थे, प्रेसिडेंट हाउस के पास बड़ी पावर थी, इन्हीं सारों चीज़ों को कुल मिला के जब हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों का हल दिया गया मिसाक जमहूरियत के अंदर, और उसी के स्पिरिट के अंदर फिर बात की गई कि हमें 18th अमेंडमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि फिर 8 अप्रैल 2010 को एक बिल की शक्ल में सामने आई। अच्छा उज़ैर, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन एक ले मैन से, जैसे कहते हैं मासूमाना सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा अपना भी यही है कि जो एक कॉमन मैन, एक सादा पाकिस्तानी है, उसके लिए अगर आप देखते हैं और आप यू कैन गो ऑन द स्ट्रीट्स और आप पूछ सकते हैं, और वो ये कहते हुए नज़र आएंगे आपको कि जो मुशर्रफ वाला टेन्योर था वो एक बेहतर टेन्योर था, उस टाइम पर ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आया है, हमें मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर काम होते हुए नज़र आए हैं, और इस वजह से जब हम डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज़ की तरफ ट्रांजिशन देखते हैं तो लोकल बॉडीज़ भी ख़त्म हो गई और दूसरे वाले मसाइल भी, जो अवामी मसले थे वो कम हो गए। तो ये तरक्की हुई है या तनज़्ज़ुली हुई है? देखें, 18वीं तरमीम को अगर आप देखें, अब किसी भी जाके तंदूर वाले से पूछ लें, पाकिस्तान की किसी भी स्ट्रीट पे जाके किसी शहरी से पूछ लें कि 18वीं तरमीम अच्छी चीज़ है या बुरी, उसको 18वीं तरमीम की तकनीकी चीज़ों का तो इल्म नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले उसके मुंह पे आप स्माइल देखेंगे 18वीं तरमीम के बारे में बात करते हुए, और वो हमेशा कहेगा नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली 18वीं तरमीम की परसेप्शन भी यही है और रियलिटी भी यही है कि उसने बेहतरी की है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है कि किन किन जगहों पे बेहतरी की है। सबसे पहली चीज़ जो 18वीं तरमीम ने की, वो आपकी स्टेट के अंदर जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है वो इस सही मानी में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी इसने। अब इसके बारे में भी अब आप देखें, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, 46 सब्जेक्ट्स और 17 मिनिस्ट्रीज़ ये ट्रांसफ़र की गई इस्लामाबाद से आपके सूबों की तरफ, यानी कि वफाक से फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए गए। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है 18वीं तरमीम का। और फिर आप देखें, अगर ये सारी की सारी पावर्स सूबों को दी गई हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारों पे अब सूबे काम करते हैं, तो जिस प्रोविंस ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप वहाँ देखें, वहाँ पे वो डेवलपमेंट नज़र भी आती है। आप पंजाब का केस ले लें कि पंजाब आफ्टर 18th अमेंडमेंट और प्री 18th अमेंडमेंट डेवलपमेंट में मैसिव फ़र्क है। सो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये इस हवाले से है। दूसरा, कुछ लोग 18th अमेंडमेंट की कुछ उन बारीकियों को नहीं जानते। पाकिस्तान को जमहूरी 18वीं तरमीम ने बनाया, क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ओहदों हैं उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग, उनके जो डिसीजंस थे वो सारे के सारे डिक्टेटोरियल वे में होते थे। जब सदर साहब साइन कर देंगे कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन इंटरम पीएम होगा, तो ये एक डिक्टेटोरियल वे होती कि एक बंदे के पास इतनी पावर हो। 18वीं तरमीम ने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को परवान चढ़ाया। अब आप देखें 213 आर्टिकल में जो चेंजेस की, उसके तहत अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सिग्नेचर से नहीं लगता। अब उसके लिए आपके जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते हैं, यानी कि अपोजिशन लीडर और आपके पीएम साहब दोनों मिल के मशावरत के साथ नाम प्रपोज करते हैं। पूरा का पूरा पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार है। इसी तरीके से इंटरम पीएम की हम बात करते हैं, तो ये एक पूरा का पूरा तरीक़ेकार है 18वीं तरमीम ने, जिसको बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया, और उसके बाद हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक वे में ये चीज़ें होती हैं। तीसरा, 18वीं तरमीम ने कुछ जो इदारे हैं उनको ऑटोनॉमी दी है। आप देखें 90s के अंदर जुडिशरी के ऊपर जो है धावे बोले जाते थे, क्योंकि उस वक्त भी पावर यही थी कि एक कलम से जजेस लगाए जाते थे। तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, वो लगा जाती थी, अगली उसके साथ एग्री नहीं करती थी। और वो जो सारा का सारा नून लीग वाला, वो शाह साहब वाला एक पूरा का पूरा हमें एपिसोड है, वो स्टेन है हमारे पाकिस्तान के वाइट फैब्रिक के ऊपर। खैर ऐसे तो कई स्टेन है हमारे वाइट फैब्रिक, अब वाइट तो नहीं रहा, वाइट तो अब सिर्फ माइनॉरिटीज़ का वो जो सिंबल रहा है पेंट की, जो झंडे की हद तक है, स्टेन तो बहुत हो चुके हैं। लेकिन
اس طرح کے سٹینز کی اب گنجائش نہیں چھوڑی 18ویں ترمیم نے اور ایسے سٹینز کا راستہ بند کیا. وہ کیسے؟ اب جو 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ آٹونومس ہے. اب جوڈیشل یہ اس کا جج لگانے کا ایک 2 ٹیئر پروسیس ہے. ایک جوڈیشل کمیشن طے کیا گیا جس میں 4 ججز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے 3 جس میں اٹارنی جنرل صاحب ہیں, آپ کے لا منسٹر صاحب, یہ مل کے سیاسی قوت اور آپ کی جو جوڈیشل قوت ہے یہ مل کے ایک نام پرپوز کرتی ہیں پارلیمنٹری کمیشن کو, اور پھر اس پروسیس سے وہ لگایا جاتا ہے. جب سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری کافی حد تک آٹونومس ہو گئی ہے. اب یہ نہیں کہا جاتا کہ اس جج کو لگایا گیا, اس جج کو لگایا. ڈیسیژنز پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو غلط لگایا گیا, کیونکہ اب وہ کسی ایک شخصیت نے نہیں لگایا بلکہ ایک پورے کے پورے ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ لگایا گیا ہے جس کو طے کیا تھا آپ کی 18ویں ترمیم نے. پھر ایک بہت بڑی خوبصورت جو کام کیا 18ویں ترمیم نے وہ ہے جی آپ کا CCI, جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس. اب میجورٹی لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں شاید CCI بنی ہی 18ویں ترمیم کے بعد. ایسا نہیں ہے. CCI اور اس طرح کی باڈیز یہی تو ڈفرینشیٹ کرتی تھی بھٹو صاحب کے 73 کے آئین کو پچھلے جو 56 کے اور 62 کے آئین سے, لیکن وہ فلاڈ باڈی تھی. اب غور کریں گے وہ واحد باڈی ہے جہاں PM کی اور ہمارے جو CM صاحبان ہیں ان کی انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی اس کے اوپر کوئی صحیح طریقے سے اس کا ورکنگ کا طریقہ کار ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. 18ویں ترمیم سے پہلے ایک تو وہ کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے, ایک چیز. نمبر 2, اس کے اندر صوبوں کے پاس پاور نہیں تھی CM صاحبان کے پاس کہ وہ ایجنڈا ڈیسائیڈ کریں CCI کا. وہ پھر ہوتا تھا 1 وے ٹریفک ہوتی تھی, وہی PM صاحب اور وفاق پاور اپنے پاس رکھتا تھا. جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ US کے اندر بھی یہی ہوتا تھا, واشنگٹن اور ہیملٹن وہی دھاوا بولتے رہتے تھے. ادھر سے یہ جیفرسن وغیرہ جو اینٹی فیڈرلسٹ تھے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا. تو تب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے ہیملٹن ہمارے واشنگٹن یہ امپوز کرتے رہتے تھے. انکلوسیوٹی آئی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پھر نئی کلوز ایڈ کر دی گئی آرٹیکل 154 میں کہ کمپلشن ہے ہر 90 دن بعد یہ ملے, کیونکہ ان کا ملنا ضروری ہے, کیونکہ یہ واحد جگہ ہے جہاں نیشنل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اب پاکستان میں پروونشل لیول پہ اور پارٹی آ جاتی ہے, فیڈرل لیول پہ اور پارٹی آتی ہے, تو ان کی ہم آہنگی بڑی ضروری ہے. پھر جس طرح سینسز کا ایشو ہے, اکانومی کے ایشوز ہیں, واٹر کے ایشوز ہیں, ان میں دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. اب اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ نے صوبوں کو پاور دے دی کہ وہ بھی پرپوز کر سکتے ہیں ایجنڈاز, تو اس میں پھر ہمارے پاس کیس آتا ہے یہ مردم شماری کا. یہ 2023 میں مردم شماری کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے تو کر لی تھی 2017 میں, لیکن اس کے اوپر مراد علی شاہ صاحب کے اور سندھ کے کچھ تحفظات تھے, اس کو وہ اپروول نہیں دے رہے تھے. تو مراد علی شاہ صاحب نے پرپوز کیا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے اس میٹنگ کے اندر. تو جب وہ اپنی شکایات لے کے آئے, تحفظات لے کے آئے, تو خان صاحب نے اور باقی CMs نے ان کو گارنٹی کی تھی, یہ ان کے سگنیچر ہیں ساروں کے, کہ ہم اگلے الیکشن سے پہلے نئی مردم شماری کریں گے جس میں آپ کے تحفظات دور کریں گے. آج مردم شماری 2023 کی جو الیکشن سے پہلے کی جو بات چل رہی ہے, ہو رہی ہے, وہ CCI کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم نے صوبوں کو عطا کی یہ وائس کہ وہ بھی اپنے ایشوز ریز کر سکیں. سو اس طرح کے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے اپارٹ فرام اکانومی, کیونکہ میجر تو وہ سائیڈ ہے, اس پہ پھر ہم دیکھیں گے. اچھا, ایک اور بات جو بہت سارے انٹرنیشنل کرٹکس بھی پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو 18th امینڈمنٹ, اور شاید یہ بات کچھ حد تک درست بھی نظر آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک مولانا صاحب آئے تھے, ان کا نام تھا طاہر القادری, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ بیسیکلی ایک مکمکہ ہے, دی آئیڈیا آف فرینڈلی اپوزیشن, کہ یہ دونوں پارٹیز باریاں لیں گی, نمبرز لگائیں گی, پہلے ایک آئے گی پھر دوسری آئے گی. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈو یو تھنک اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ؟ اچھا, ایسے ہے کہ جب 2006 کے اندر یہ مین اسٹریم پارٹیز تھیں تو جب یہ سامنے آئیں, اب آپ نے جو ورڈ یوز کیا مکمکہ, جو کہ طاہر القادری صاحب اور اس طرح کے لوگ بولتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے ڈیموکریسی کے اندر جب تک مکمکہ ہوتا رہتا ہے پازیٹیو وے میں وہ اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک تھرڈ فورس آئی ہے جو مکمکہ نیگوسیشن
کنسیشنز کی طرف نہیں جاتی تھی. اس سے ہوتا کیا ہے, سسٹم آپ کا جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتا ہے, اور یہی انسٹیبلٹی ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. 2006 کے اندر جب یہ اکٹھے بیٹھے تھے تو مکہ ایک چیز کے اوپر ہوئی تھی, وہ اس کے پیچھے پورا کا پورا آپ کا 90s کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ جو میوزیکل چیئر پالیٹکس تھی. ہوتا یہ تھا کہ اگر میاں صاحب پاور میں ہیں تو بینظیر بھٹو صاحبہ جیل میں ہوتی تھی, اگر بھٹو صاحبہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاور میں تو میاں صاحب جیل میں ہوتے تھے, اور یہ ہر وقت ایک دوسرے کے اگینسٹ کانسپریسی کرتے رہتے. تو ایک تھرڈ فورس جو کہ ہماری فورس ہے, میجر فورس ہے, ٹھیک ہے, چھڑی والی جو فورس ہے, ہاں جی, جو چھڑی والی فورسز ہیں ہماری, وہ جب آتی ہیں تو وہ پھر کہا یہ جاتا تھا کہ ہمارے اپنے سیاستدان ان کے ساتھ مل کے ایک جمہوریت کے سائیکل کا پہیا پنچر کرتے ہیں. تو 18ویں ترمیم سے پہلے جب مساق جمہوریت کی گئی تو یہ طے کیا گیا اب جو پارٹی بھی پاور میں ہوگی اس کو ہم نے 5 سال کا سائیکل پورا کرنے دینا ہے, اور اس طریقے سے اس کو بنایا گیا 18ویں ترمیم کو کہ وہ سائیکل ڈسٹرب نہ ہو. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے, کیونکہ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں گا, پھر کرائی نہیں گئے, تو ہم نے جس پہ آج کل بات بھی ہو رہی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں ہرگز خلاف نہیں کروں گا. اب آج کل دیکھیں الیکشن کی بات ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آج وہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے 18ویں ترمیم لکھی تھی, انہوں نے ضیاء صاحب والی ہسٹری سے سیکھا ہوا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی کا سائیکل ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ بات پھر مینشن کی گئی تھی not later than 90 days, کہ اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو اس سے not later than 90 days ہم نے ہر حالت میں الیکشن کروانے, اور وہ ہمیں پھر سائیکل پورا نظر بھی آیا 2008 سے 13 سے 18. اب آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب دھرنا دیے کھڑے تھے تو اس وقت بہت جارحانہ سپیچ کی تھی, اس وقت نثار علی خان صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے اسمبلی میں, جب وہ I'll take you to the cleaner بات ہوئی تھی, یاد ہے وہ لطیفہ بھی سنایا تھا. ہاں انہوں نے سنایا تھا, اور وہ جو اپنا وہ چلی کا جو شاعر ہے اس کو بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس وقت انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اب بھی اگر میں ساری پیپلز پارٹی کی بینچز کو لے کے باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں تو آپ کی پوری حکومت گر جائے گی. وہ کیوں نہیں گئے تھے, حالانکہ نثار علی خان صاحب کافی ہارڈ تھے, ایان علی والا کیس چل رہا تھا, اور کراچی کے اندر آپریشن چل رہا تھا, پیپلز پارٹی نالاں تھی, لیکن وہ کیوں نہیں گئے تھے؟ وہی اسپرٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی کہ ہم نے سائیکل پورا ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ڈیموکریسی کے سائیکل پورے ہوتے ہیں, اگر اس کو آپ مکہ کا نام دیں یا کچھ بھی دیں تو وہ ایک پازیٹیو وے کے اندر ہوتے ہیں. ایک دفعہ مکہ سے ہٹے ہیں جس کو آپ مکہ کہہ رہے تھے, آج دیکھیں کتنا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ فیس کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان حالات کے اندر وہ ایک تھرڈ فورس جو آئی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا پارٹ نہیں تھی, تو اس نے آ کے ہمیں پھر اسی لیول پہ جا کے کھڑا کر دیے جہاں ہم 90s میں کھڑے تھے. میں یہ کسی فورس کی بات نہیں کر رہا کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا, لیکن صرف آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اسپرٹ میں ہم 10 سال یہ تو پتہ ہو کیا رہا ہے, اور جب ایک ایسی پاور موجود آئی ہے حکومت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہٹ کے چلی ہے, تو ہم پھر 90s کے اس سے بھی بری حالت میں چلے گئے, اور وہ آج کل آپ کے سامنے. ٹرو. اچھا, یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی 18th امینڈمنٹ کے پرسپیکٹیو سے آتا ہے کہ آپ نے ایوب ایرا کی بات بھی کی, اور پاکستان کی جو سادہ لو عوام ہے ان کو یہ ڈکٹیٹوریل رول ہمیشہ زیادہ پسند آتے رہے آن دا گراس روٹ لیول. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرسنلائزیشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے کہ پاور چند ہاتھوں میں یا ایک ہاتھ میں منجمد ہو کے بیٹھ جاتی ہے, اور اس کی طرف سے 58(2)(b) کی ہمیں ایک بڑی پاورفل فیکٹر فورس نظر آئی ہے ضیاء دور میں بھی, مشرف ایرا کے اندر بھی. تو کویشچن نمبر 1 ہے کہ کیا یہ پاور ایک ہاتھ میں ہونا مناسب ہے, اچھی چیز ہے کنسیڈرنگ پاکستان کا سوشو پولیٹیکل سرکل؟ اور دوسری چیز یہ کہ 18th امینڈمنٹ نے 58(2)(b) میں ایسی کیا خاص بات کی تھی کہ بہت سارے طبقوں کو یہ بری لگنا شروع ہو گئی؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پاور ایک ہاتھ میں ہونا ضروری ہے؟ آپ کے ایک سوال کے ماشاءاللہ سے 2 پہلو ہیں. پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جیسے طبقے میں, ان دونوں کا جواب ایک ہے. کہیں پہ بھی جب آپ ایک ہاتھ میں پاور دیتے ہیں تو یہ آمریت بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. ایون اسلامک جو گورننس کا کانسیپٹ ہے اس کی بھی اگر ہم بات کریں, اس پہ بھی آپ کو دیکھیں نا, اکثر لوگوں کو کیلیفیٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک تھی یا نہیں تھی, وہ جو ایک بحث ہوتی ہے کنٹرول, اس چیز سے ہٹ کے, بحث سے ہٹ کے ایک چیز دیکھیں. قرآن مجید نے بھی
مشاورت کی بات کی ہے. وشاورہم سورہ ال عمران میں ہے, وشاورہم فی الامر, کنسلٹ دیم ان افیئرس. سو آپ کی ایون اسلامک گورننس بھی جمہوریت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ مشاورت کریں. پھر آپ آ جائیں ماڈرن ڈیموکریسی میں. ڈیموکریسی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے میرے حساب سے. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے, کنسنسس. کنسنسس سمپل ڈیفینیشن ہے, کنسنسس آف نمبر آف پیپل جو وہاں پہ موجود ہے. اب جب ایک ہاتھ میں پاور دیں گے تو وہ آئیڈیا ہی کنسنسس کے اگینسٹ ہے. بالکل. ایک چیز. دوسرا, اس حوالے سے میرا جواب تو یہی ہے آپ کو کہ وہ جو عاجزانہ جواب ہے کہ کنسنسس سے ہٹ جاتے ہیں اس لیے ایک ہاتھ میں پاور نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ ٹو پاکستان, آپ کے سوال کا دوسرا پہلو. پاکستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. ہم ملٹی لنگول سوسائٹی ہیں, اور ایسی جگہ کے اوپر میں اس پہ ہمیشہ بچوں کو کوٹ کرتا ہوں جب بھی کوئی ٹاک ہوتی ہے, سیمینار ہوتا ہے, تو میں محسن حامد کی ایک لائن کوٹ کرتا ہوں. محسن حامد بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ جو ملیہ لودھی کی ایڈیٹڈ بک ہے, اس کے اندر ان کا چیپٹر بہت خوبصورت ہے, وائی پاکستان وڈ سروائیو. بہت پیارا لکھتے ہیں. ان کا ایک بڑا کرسپی سا سینٹنس. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ وی آر ٹو ڈائیورس ٹو بلیو ان ون آئیڈیالوجی. ٹرو. تو پاکستان جتنا ڈائیورس ہے, جتنا ملٹی ایتھنک ہے, اگر آپ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور دیں گے تو وہ چل نہیں سکے گا, کیونکہ اس کے اندر ملٹی ایتھنک ملٹی لنگول ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی اس ڈیسیژن میں. وہ ڈیسیژن ایک ایتھنیسٹی کو یا ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوگا, سب کو نہیں کرتا ہوگا. تو ایسی سوسائٹی پاکستان جیسی یہ ملٹی ایتھنک پاور شیئرنگ ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹرو. سو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری سسٹم جب سے پاکستان میں آئے ہیں, کبھی ایم کیو ایم پاور میں ہے, کبھی نون لیگ پاور میں ہے, لیکن اس سے سرکل چلتا رہتا ہے. ہمارے بلوچی بھائی بھی پاور میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی منسٹری میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ملٹیپل نیشنلٹیز, ملٹیپل ریجنز وہ پارلیمنٹ اپنا پی ایم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, کیبنٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں. جب آپ ایک کو لے کے آتے ہیں تو پھر انسرجنسیز ہوتی ہیں, پرابلمز آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو 71 میں جا کے ہوا ہے نا, جو سکوت ڈھاکہ ہوا ہے, کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی, پچھلے 10-11 سال اپنے پاور ایک ہاتھ میں رکھی. 50s میں جیسا کیسا بھی تھا, معاملات ایک ہاتھ میں نہیں تھے, اچھے تھے, برے تھے, کمزور تھے, لیکن وہ بہت زیادہ ہاتھوں میں جا رہے ہیں. ہاں, وہ ڈائیورسٹی تھی نا. سمجھ رہے ہیں. چلیں. اچھا, سیکنڈ جو 58(2)B کے بارے میں میں نے بات کی. اچھا جی, 58(2)B کی جو آپ بات کی آپ نے, اس کی ہماری بہت پرانی ہسٹری ہے. اچھا, ایک میں عرض کروں گا, پاکستان جو پوری کی پوری جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہے اس کا سسٹم یہی ہے. میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا, وہاں پہ ایک دفعہ اعتزاز احسن صاحب نے آ کے ٹاک دی تھی, تو ان سے میں نے اسی طریقے کی بات کی تھی کہ جو بھی لیڈر پاور کے اندر آتا ہے تو وہ ہر چیز اپنے حساب سے کیوں لے کے جانا چاہتا. اب پاکستان میں بھی دیکھیں کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو 18ویں ترمیم اچھی لگتی ہے, پارلیمنٹری سسٹم اچھا لگتا ہے. پاور میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پریزیڈینشل سسٹم ہو اور 18ویں ترمیم بھی نہ ہو, یعنی کہ کسی کو کچھ نہیں نہ دینا چاہیے. تو یہی میں نے ان کو عرض کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہے اس میں انسانی نفسیات کا پارٹ ہے, ہماری نیچر میں ہنگر فار پاور. اچھا, ہاں جی. 58(2)B کی جہاں بات کرتے ہیں, جب پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے پاور اپنے پاس رکھی ہے. بھٹو صاحب نے اس پاور کو آگے چلایا تھا, سب ہاتھوں میں دیا تھا, لیکن جب ضیاء الحق صاحب آ کے 8ویں ترمیم کرتے ہیں تو وہ یہ چیز لے کے آئے تھے کہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا. پھر جب میاں صاحب آئے پاور میں, انہوں نے یہ واپس پارلیمنٹری یعنی کہ پی ایم کو یہ ساری کی ساری پاور دی اسمبلی توڑنے کی. لیکن جب اپنا مشرف صاحب پھر واپس آئے 17th امینڈمنٹ میں, انہوں نے پھر یہ پاور اپنے پاس لے لی. 18ویں ترمیم نے یہ پاور دوبارہ جو ہے وہ دی ہے آپ کے پی ایم کو کہ اب پریزیڈنٹ خود سے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے گا ہمارا پرائم منسٹر, اور اس کے بعد جا کے وہ اسمبلی توڑے گا. تو یہ وہ چینجز انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں 58(2)B میں جو 18ویں ترمیم نے کی ہیں. اور یہ بات اکثر اس وقت کہی جاتی تھی کہ زرداری صاحب واحد صدر ہیں جو اپنی پاور گیلانی صاحب کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, یعنی کہ ایوان صدر سے پاور جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کو دی گئی تھی. سو کچھ جو ہمارے حلقے ہیں جن کو اس چیز سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹ واز ویری ایزی ٹو مینوور پریزیڈنٹ.
آپ 90s کی ٹائم دیکھیں, اٹ واز ویری ایزی. غلام اسحاق خان, لغاری صاحب, تارڑ صاحب, ان ساروں کو دیکھیں بہت آسان ہوتا تھا ان کو مینوور کرنا. ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے پی ایم کو مینوور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ اس کے پیچھے پوری کی پوری کیبنٹ ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پورے کے پورے ہاؤس کو. پھر اس نے ایک مینوورنگ کے بعد ایک چیز بھیجنی ہے, وہ پریزیڈنٹ کے پاس جانی ہے, ایک لمبا پروسیس ہے. پہلے تو ایک دفتر میں آپ جائیں, سائن کروائیں, دیٹس اٹ. سو یہ اصل میں بیسیکلی پرابلمز ہیں, یا تھوڑی سی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شکایات ہیں کچھ ہمارے حلقوں کو, تو وہ اس وجہ سے. ایک آئیڈیا میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ود رسپیکٹ ٹو 18th امینڈمنٹ آپ سے, اور وہ یہ کہ 90s کے ایرا کے بعد اور پھر اسپیشلی مشرف کے اندر بھی پریزیڈنٹ واز دا پاور گیور, اور وہاں پہ زیادہ پاور ایمنیٹ کرتی تھی یا تھوڑی بہت ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی, پھر دوبارہ اس کی طرف ہی آ جاتی ہے. تو 18th امینڈمنٹ میں ہم جگہ جگہ لفظ پڑھتے ہیں, دا پرائم منسٹر وڈ سجیسٹ یا پرائم منسٹر وڈ نامینیٹ ٹو دا پریزیڈنٹ, اور اسپیشلی جو سپا سالار کی ہماری چوزنگ ہوتی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے, اس میں بھی یہ ورڈ ایڈ کیا ہوا ہے. تو ذرا تھوڑا اس پہ عزیر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہر جگہ پرائم منسٹر وڈ سجیسٹ ورڈ یوز ہوا ہے, پرائم منسٹر وڈ پرپوز, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اب 18ویں ترمیم کا جو اسپرٹ ہے وہ بیسیکلی ہے کہ اس نے کنسنسس انٹروڈیوس کرایا ہے, اور جمہوریت میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کنسنسس بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ کا جو لیڈر آف جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے. وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اپوزیشن بینچز کو بھی اور آپ کی گورنمنٹ بینچز کو بھی. تو اگر پرائم منسٹر ایک ڈیسیژن لیتا ہے تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے 342 آپ کے نمائندگان جو ہیں, اور وہ 342 نمائندگان جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کو. سو یہ چیز سمبولیکلی ہے کہ پی ایم کے تھرو جو کام ہوگا وہ پاکستان کی اس میں نمائندگی ہوگی, کیونکہ اس کو یہی مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ یہ سارے کے سارے ڈیسیژنز لے. جب 90s میں صدر کے ایک سائن سے ہوتا تھا جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بھی نہیں ہوتا اور جو عوام کا مینڈیٹ ریپرزینٹ نہیں کرتا, تو وہ سارے کے سارے ڈیسیژنز ہو جاتے تھے ڈکٹیٹوریل. اسی لیے 18ویں ترمیم نے جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی بھی پاکستان کے اندر یہ بڑے عہدوں کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو پی ایم کی ایڈوائس کے ساتھ لنک کر دیا, منسوب کر دیا ہے, کیونکہ پی ایم ریپرزینٹ کر رہا ہے سب کو, اور صدر صاحب اس ایڈوائس کے تحت جو ہے اپنی اب جو ہے وہ قلم چلاتے, نہ کہ اپنی پرسنل وم کے حوالے سے قلم چلاتے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر صاحب محتاج ہیں پرائم منسٹر کے تمام کاموں کے اندر؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کا اگر صدر محتاج ہے آپ کہہ دیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پورا جو پاکستان ہے آپ کی کنٹری ہے وہ پرائم منسٹر سینٹرک ہے. ہم ایک پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے جہاں سارا کچھ بیس کرتا ہے اراؤنڈ پرائم منسٹر. اچھا, یہ جو اب میں تھوڑا سا اکنامکس کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا, اور 18th امینڈمنٹ اور پاکستان کی اکنامکس آج کل بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. سو اکنامکلی 18th امینڈمنٹ کے امپیکٹ کیا آئے تھے, کون کون سی ایسی چینجز تھی جس نے انٹروڈیوس کرائی تھی, اور وہ چینجز آج آ بھی رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ نہیں, دیکھیں آ تو بالکل رہی ہیں. اچھا, ہاں آ تو بالکل رہی ہیں, اور میجر مسئلہ بھی جن لوگوں کو ہے وہ انہی چینجز سے ہے جو اکنامک ڈومین میں 18ویں ترمیم نے انٹروڈیوس کرائی. 18ویں ترمیم نے ایک اور بھی چیز میں یہاں کلیئر کر دوں جو اکثر لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے NFC, نیشنل فائنانس کمیشن از ڈفرینٹ. وہ آرٹیکل 160 کے تحت بنتا ہے. تو کوئی 18ویں ترمیم نے NFC نہیں دیا تھا, اور یہ NFC جو ہے یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. پہلے لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم کے اوپر اس کو رئیسمن ایوارڈ کہتے تھے. یہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سادے الفاظ میں جو بھی اس کے پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرے گی, اس کے لیے ہم نے جو باڈی بنائی ہوئی دیٹ از NFC. تو لیٹ می بی انٹرجیکٹ ہے کہ یہ بیسکلی صوبوں اور وفاق کے درمیان تقسیم کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ صوبوں کو کتنا ملنا ہے, وفاق نے خود کتنا رکھنا ہے, یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن اور ایک ہوتی ہے ہاریزونٹل. ورٹیکل ڈسٹریبیوشن جو ہے, اب 18ویں ترمیم کی طرف میں جاتا ہوں, پھر اس کو NFC کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. 18ویں ترمیم جب آئی, 18ویں ترمیم سے پہلے جو صوبے تھے وہ اکانومی کے فائنانسز کے حوالے سے محتاج تھے, ڈیپینڈنٹ تھے فیڈریشن کے اوپر, اور فیڈریشن کبھی دیتی تھی نہیں دیتی تھی, اس طریقے سے بیہیو کرتی تھی.
ٹھیک ہے, اور اکثر ایکیوز کیا جاتا تھا کہ پنجاب کو زیادہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. پھر اور فیڈریشن کا یہ موقف تھا کہ صوبوں کے پاس کوئی اختیارات تو ہے نہیں, ساری پالیسی ہم بناتے ہیں, تو ان کو ایک حد تک دیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیا سکتا. اب زرداری صاحب بہت جو ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں سیاست کے اندر, وہ فورس ہی کر رہے تھے آگے کو. جی, انہوں نے 18ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 160 کے اندر ایک 3A کلوز ایڈ کی تھی جس کو کراؤن آف 18th امینڈمنٹ کہا جاتا ہے, جس کلوز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شیئر صوبوں کو ملے گا, the share of the provinces shall not be less than what they get in the previous award. یعنی کہ اس سال صوبوں کو جو پیسے ملے ہیں اگلے سال اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے, یہ کلاس 3A کہتی تھی. تو انہوں نے کیا کہ زرداری صاحب نے لمٹ کر دیا کہ صوبوں کو ایک مخصوص اماؤنٹ ملنی ہی ملنی ہے. تو جب 18ویں ترمیم کے پیرلل 7th NFC ایوارڈ آیا جو یہ بتاتا ہے کہ وفاق کتنے رکھے گا, صوبے کتنے رکھیں گے, تو اس 7th NFC ایوارڈ کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس ایوارڈ کے اندر اور آئندہ کے بعد 42.5% اسلام آباد اپنے پاس رکھے گا اور 57.5% صوبوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اسلام آباد اپنے پاس جو رکھے گا اس نے کس پہ خرچ کرنا ہے, اس نے آپ کی جو نیشنل انٹرپرائز ہیں لائک ریلوے, PIA, فارن سروس, آپ کی پوری دنیا میں ایمبسیز ہیں, آپ کی اسپیشلائز ٹیریٹریز ہیں, کشمیر وغیرہ, یہ سارا کا سارا جو کہ ڈائریکٹ صوبے نہیں ہیں, ان ساروں کے پھر آپ کو آبویسلی ڈیفنس بجٹ جو کہ میجر لائن شیئر جہاں جاتا ہے, ان ساری چیزوں کو, پھر ڈیٹ سروسنگ اس کو دیکھنا ہے. اب 57.5% جایا کرے گا آئندہ کے بعد صوبوں کو, وہ پھر 4 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اس کا فارمولا بھی ایک الگ طے کیا گیا تھا, اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب 7th NFC کے اندر اگر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 57.5% صوبوں کو ملنا ہے اور 18ویں ترمیم کے اندر پہلے ہی کلاس 3A والا راکٹ پھینک دیا گیا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام ویری نیکسٹ ٹائم, فرام ناؤ آنورڈ, جب یہ 57.5% والا ڈیسائیڈ ہوا, آئندہ کے بعد سے صوبوں نے 57.5% تو لینا ہی لینا ہے. اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈیکریز نہیں کر سکتے. تو اس سے لاک لگا دیا گیا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروونسز کا شیئر ریڈیوس نہیں ہو سکتا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بڑھ سکتا ہے. پھر اس کے یہ ایوارڈ آتا ہے 5 سال کے لیے کہ اتنا اتنا ملے گا. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس کے بعد 8th NFC بھی بیٹھا ہے, 9th NFC بھی بیٹھا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے انکنکلوسیو ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق ایک ہی ڈیمانڈ لے کے آتا ہے. NFC کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ ہو, سننے والوں کو ساروں کو. وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایک نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دیتے ہیں جو ایک فارمولا طے کرتا ہے کہ وفاق نے کتنے رکھنے ہیں, صوبوں نے کتنے پیسے رکھنے. اس کو ہم پھر کہتے ہیں NFC ایوارڈ, وہ جو فارمولا طے ہوتا ہے. اور پہلے وہ فارمولا طے ہوتا تھا ٹوٹل پاپولیشن بیسڈ, کہ جس صوبے کی جتنی زیادہ پاپولیشن ہے اس کو اتنا زیادہ شیئر دے دیں. اس پہ بھی 90s میں صوبے بحث کرتے تھے کہ پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہیں, ہم غریب ہیں, ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں, ہمیں زیادہ پے کرنا چاہیے. اسی لیے پھر زرداری صاحب کے ٹائم کے اوپر 2009 کے اندر جب 7th NFC بننے لگا تھا تو پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ پاپولیشن جو 82% ہوگی اس کے اندر, اسی طریقے سے 10.3% پاورٹی اینڈ بیکورڈنس, 2.7% انورس پاپولیشن ڈینسٹی اور 5% ریونیو کلیکشن اینڈ ریونیو جنریشن. اب اس کے اندر انورس پاپولیشن ڈینسٹی کیوں رکھی گئی تھی؟ کیونکہ بلوچستان کے اندر پر اسکوائر کلومیٹر 20 لوگ ہوتے تھے یا اس سے بھی کم ہوتے تھے, تو دور دور جب لوگ رہتے تھے اس سے جو بیسک سروسز جب ان کو پرووائڈ کی جاتی تھیں تو کافی جو انتظامیہ اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا, اسپریڈ آؤٹ ہو گیا تھا, اسپریڈ آؤٹ سے. تو اس لیے یہ جو 7th NFC ہے جس میں صرف پاپولیشن کو فیکٹر نہیں رکھا گیا, انڈیکیٹر نہیں رکھا گیا پیسے بانٹتے ہوئے, تو اس کو اسی لیے پھر ایکویٹیبل کہا جاتا ہے. اب دوبارہ جب 8واں NFC ملا ہے, 9واں NFC ملا ہے, تو وفاق ایک ہی بات لے کے آتا ہے کہ جی ہمارا شیئر 42.5% سے بڑھائیں اور کچھ ذمہ داریاں ہم سے آپ لیں. PIA پہ آپ بھی سفر کرتے ہیں, ریلوے پہ آپ بھی سفر کرتے ہیں, صرف وفاق تھوڑی کرتا ہے. یعنی کہ آپ جو ہیں
اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض سے آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو اس حوالے سے یہ بحث چل رہی ہے، انکنکلوزیو ہے، اور اس کی انکلوزیو ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبے ریڈی نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے دوبارہ سرنڈر کریں وفاق کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو 18th امینڈمنٹ اور ہماری ڈیموکریسی کا آپ نے نا اس پوری ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ اسٹرینتھن ڈیموکریسی، یا اس نے مضبوط کیا ہے جمہوریت کو. تو یہ جب ہم بار بار لفظ یوز کر رہے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، تو جمہوریت کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کھڑی ہوئی ہے جمہوری حقوق کے اوپر. 18ویں ترمیم نے کچھ جمہوری حقوق جو ہیں انسرٹ کیے تھے ادر دین دا کنسنسس فیکٹر. اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کنسنسس کا عنصر 18ویں ترمیم نے کیسے ایڈ کیا، اس سے بھی جمہوریت مضبوط ہوئی. اب میں بات کروں گا رائٹس کے حوالے سے. اس نے کچھ آرٹیکلز ایڈ کیے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے 10A، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ 18th امینڈمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا 90s کا بیک گراؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ 90s کے جو وکٹم تھے، جو ہر وقت دستے گرماں رہتے تھے ایک دوسرے کے، انہوں نے بیٹھ کے 18ویں ترمیم جب لکھی تھی تو 90s والی غلطیاں نہیں دہرائی تھیں. اچھا. اور 90s کے اندر کیا ہوتا تھا، فیئر ٹرائل نہیں تھا، جیل کیسز یہ سارا کچھ. تو 10A ایڈ کیا گیا کہ اس کے بعد سے فیئر ٹرائل ہوگا. پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا. جتنے دن اندر رکھتے تھے، کوئی پتہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں. تو وہ ریٹ آف ہیبیس کارپس وغیرہ، وہ اس حوالے سے اس میں کلیئرٹی آ گئی کہ اب لا کی وائلیشن اتنی آسان نہیں. نمبر 2، پھر اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کی گئی، وہ ہے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، 19A. اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم کے اوپر ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکل ہوا. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ کہتی تھی اور سارے پی ایم کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اگینسٹ کچھ ہلکے کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایون پی ایم کو بھی یہ نہیں پتا، ایون دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن. تو یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک جمہوری اسٹیٹ ہے، تو پوری دنیا کے اندر ایکسیس ٹو انفارمیشن کا حق سب کو ہوتا ہے. آپ یو ایس میں کسی تھانے میں چلے جائیں، آپ یو ایس میں کسی بھی سرکاری بلڈنگ میں چلے جائیں اور انہیں ایکسیس ٹو انفارمیشن والا اپنا رائٹ یوز کریں کہ جی ہمیں بتائیں آپ کو سرکار کیا دیتی ہے، آپ کی ورکنگ کیا ہے، وہ ماتحت ہیں، آپ کو بتائیں گے اپنی ورکنگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ شہری ہیں. دے آر ڈیوٹی باؤنڈ. ادروائز آپ ان کے اگینسٹ کیس کر سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ آپ کے ہیں نا ادارے. وہ ادھر پاکستان میں رائٹ ٹو فیئر ایکسیس ٹو انفارمیشن اسی لیے دیا گیا تھا. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، یہاں جا کے کسی تھانے میں پوچھیں مجھے رجسٹر دکھاؤ، وہ ایسا دکھائے گا، ایسا دکھائے گا، جانے کی گارنٹی لیکن واپس نہیں. ہاں، پھر ہم کبھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وائلیشن آف لا تو ہے، بٹ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. وہ ایک ترمیم ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس نے آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن دے دی ہے. اب لا کی وائلیشن روکنا وہ ترمیم کا کام نہیں ہے، وہ لوگوں کا کام ہے. تیسری چیز پھر اس کے اندر ہم نے ڈالی تھی ایک اور جمہوری حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن، 25 ہے. انٹرسٹنگ بات یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کا رائٹ اب ہے، نہیں، وہ پہلے بھی موجود تھا. 25A کے اندر ہم نے اس کو مینشن کیا تھا. اچھا، 25A کے اندر پھر ہم نے جب مینشن کیا کہ 5 سال سے 16 سال جو ایجوکیشن ہے کمپلسری لازم ہے، اور اسٹیٹ کے اوپر عائد ہے کہ فری ایجوکیشن، فری اور کمپلسری یہ ورڈز پہلے موجود نہیں تھے. اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. بہت سمجھدار طریقے سے یہ چیزیں لکھی گئی تھیں. رضا ربانی صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں اس حوالے سے. کیوں؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں MDGs چل رہے تھے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ان کا ایک گول جو ہے ایجوکیشن کے اوپر. اب MDGs کا جو گول ایجوکیشن کے اوپر ہے اس کا نام ہے، وہ بیسیکلی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یعنی کہ انرولمنٹ بڑھائی جائے پوری دنیا میں. تو انہوں نے 25A میں جب لکھا تھا تو اسی لیے فری اور کمپلسری لکھا تھا کہ ہم ہر حالت میں انرولمنٹ بڑھائیں گے، اس سے ہمارے ملک میں تعلیم بھی آئے گی، جمہوریت بھی بڑھے گی، اور وہ جو MDG کا ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو بھی اچیو کر لیں. تو اتنی کمپریہنسو وے میں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے تھے جو لکھنے والے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل سافٹ ویئر آف پاکستان کہا جاتا ہے، جو کہ زاہد حسین صاحب نے اس کو پھر کہا. اچھا، یہ جو لاز اور رائٹس کے بارے میں ہم ڈسکشن کی، تو یہ بیکاز میرا تھوڑا سا انٹریکشن رہا ہے US کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اور باقی کنٹریز ساتھ، تو یہ تو بڑے ہی بیسک سے رائٹس ہیں جو ایون UN بھی گارنٹی کرتا ہے. تو بہت ساری رائٹس اتنی لیٹ پاکستانیوں کو مل رہے ہیں اب جا کے 18ویں ترمیم کے اندر.
تو یا ہمارا انٹلیکچوئل ایکومن کمزور ہے یا ہمارا پولیٹیکل کلاس کمزور ہے؟ نہیں، اس میں نہ انٹلیکچوئل ایکومن کمزور ہے، اس میں نہ پولیٹیکل کلاس کمزور کا معاملہ ہے، ہماری یہ ترجیح ہی نہیں رہی۔ اچھا، جس دن آپ حقوق دے دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا۔ آپ نے ماشاءاللہ یو ایس کی بات کی، جب فیڈرلسٹ اور اینٹی فیڈرلسٹ بحث کر رہے تھے تو جیفرسونینز اور ہیملٹونینز کے درمیان ایک بحث یہ تھی کہ انڈیویجول رائٹس دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے۔ جیفرسونینز کہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا انہوں نے پاور میں نہیں آنا، وہ ویک سینٹرل گورنمنٹ کی بات کرتے تھے اور وہ کامن مین کی بات کرتے تھے۔ ان کے ساتھ وہ آپ کو پتا ہے میڈیسن بھی تھا، ساؤتھ بھی تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ انڈیویجول رائٹس ملیں۔ اب یہ جو فیڈرلسٹ تھے ہیملٹونینز، ان کو تھا کہ ہم پاور میں آ جائیں گے تو عام آدمی کو کیوں ہم رائٹس دیں۔ اب ان کی بحث جب چل رہی تھی تو اسی ٹائم کے اوپر ایک شیز ریبیلین ہوئی تھی، بالکل۔ تو پھر ہیملٹونینز کو، فیڈرلسٹ کو ایک موقع مل گیا تھا بولنے کا کہ ابھی آپ نے ان کو پاور نہیں دی اور دیکھیں انہوں نے آپ کی کیا حالت کی، ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کی ہاں، تو وہ پھر اسی لیے رائٹس امریکہ کے بھی آئین میں انیشلی نہیں لکھے گئے تھے، اسی لیے پھر بل آف رائٹس اور پہلی 10 امینڈمنٹس آئی تھیں۔ تو ہماری اسٹیٹ آج بھی جو ریئل ڈیسیژن میکرز ہیں اس ملک کے، وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شے کی طرح کی ریبیلینز نہ ہوں اور لوگوں کو رائٹس نہ دیے جائیں۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ رائٹ ہم لیٹ کیوں دے رہے ہیں، جو بھائی دیے ہوئے آپ نے ان کو کون سا آپ وائلیٹ نہیں کر رہے، یا وہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نہیں دے رہے۔ یہ تو آپ کی جو ہے سزا اور جزا اپنے مزاج سے چلتی۔ ٹھیک ہے، سو ظاہر آپ سے میں نے 18th امینڈمنٹ کے بارے میں بڑے سوالات بھی دیکھ لی ہیں اور یہ آئیڈیا بھی ہمارے ذہن میں اچھا آنا شروع ہو گیا کہ ہاؤ ڈز دا ہول 18th امینڈ فارمولیٹ دا بیسس، اور ایک اسٹیل اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہمارا اس سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کرٹیسزم بڑا شروع ہو گیا، تنقید ہو رہی ہے، اسپیشلی جو ہمارے پریویس شخصیت تھی، ان کی گورنمنٹ رہی تھی، انہوں نے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھائی تھی کہ شاید صدارتی نظام ہے، 2-3 ایڈز بھی چلنا شروع ہو گئے تھے اور دوبارہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو کرٹیسزم 18th امینڈمنٹ پہ ہے، پہلے تو بتائیں یہ بجا ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں بات بتاؤں گا کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے کرٹیسزم بجا ہے۔ سر ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو لا کی جو مین اسپرٹ ہے نا، لا کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لا ڈائنامک ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لا ایوالو کرتا رہتا ہے اور لا امپروو ہوتا رہتا ہے۔ ایک ٹائم کے اوپر یو ایس میں ان جگہوں پہ LGBT کو برا سمجھا جاتا تھا، وہ لافل نہیں تھے، وہ اللیگل تھے۔ آج وہاں ایکسیپٹنس آ گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لا جب ایک ٹریڈیشن کو ایک مخصوص ڈیوریشن وہ پوری کر لے، ایکسیپٹنس آ جائے تو وہ لا بن جاتا ہے۔ تو اب وہاں پہ انہوں نے لا چینج کر لی ہے۔ تو لا کی خوبصورتی ہے کہ وقت کے ضروریات کے پرابلمس کی نیچر جیسے جیسے چینج ہوتی جاتی ہیں اسی طرح سے اس کو بھی ایوالو کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو چینج کرنے کی بات ہی نہ کرو، یہ مقدس گائے ہے، یہ غلط ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے لا کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہے۔ آپ نے 1973 کے بعد 37 ایئرز لیے، 2010 میں جا کے اس کو امپروو کیا۔ اب آپ پھر 13 سال گزار چکے ہیں، آپ اس کو امپروو نہیں کر رہے۔ تو یہ نہ دیکھا جائے، پازیٹیو کرٹیسزم والے لوگ بھی تو ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ضرورت ہے، گنجائش ہے اس کے اندر، مثبت تنقید اور گنجائش ہے اس میں اس کو امپروو کرنے کی۔ وہ کہاں پہ گنجائش ہے، وہ کچھ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے مسئلہ ہے، کچھ یونیفارم سٹینڈرڈز نہیں ہیں اس سے مسئلہ ہے۔ تیسرا پھر یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کافی زیادہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ جو جھگڑا صاحب والا لیٹر ہے، لغاری صاحب والا، ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو تنقید ہے کچھ لوگوں کی بے وجہ تنقید ہے۔ سر سیدھی بات یہ ہے، تنقید ایک ہی چیز کے اوپر ہے اور وہ ہے 3A کے اوپر۔ اب 3A ہٹا دیں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ اور پچھلی حکومت کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کو میڈیا کے حوالے سے کسی بڑے عہدے پہ لایا جا رہا تھا، تو وہ کچھ ہلکے یہ بولتے تھے کہ ان کو اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں ان کا بھی، عوام کا بھی نیریٹو چینج کیا جائے کہ 18ویں ترمیم کو ایک دفعہ نظر ثانی کے لیے سامنے لایا جائے۔ دیکھیں آپ نا کھل کے نہیں بات کریں، آپ کھل کے بات کریں، ہمارے آڈینس اور ویورز دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں ان باتوں۔ دیکھیں کھل کے ہی بات کر رہا ہوں میں، اور اتنی حد تک ہم بات کر رہے ہیں آزادی کے حوالے سے، ٹھیک ہے،
تو یہ آپ کی اور یہ پوڈ کاسٹ کی عنایت ہے کہ اس حوالے سے بات کریں. ادروائز کچھ فورمز کے اوپر تو اس حوالے سے مین اسٹریم میڈیا میں بات نہیں کی جا سکتی. یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حقوق ہونے کے باوجود حقوق نہیں ہے. خیر, تو جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا, ایک بہت بڑی شخصیت, ان ڈیموکریٹک شخصیت جو ہے, جو بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے, ان کو میڈیا کا ایک پورٹ فولیو دیا جا رہا تھا. اور وہ اس لیے دیا جا رہا تھا کیونکہ جو پرانی گورنمنٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ 18ویں ترمیم کو تھوڑا سا رول بیک کیا جائے, اور ان کا میڈیا مینجمنٹ نے بڑا رول رہا تھا. لیکن جب یہ میڈیا مینجمنٹ کی بات آتی تھی 18ویں ترمیم کو چینج کرنے کی, تو اس کے اوپر سارے کے سارے میڈیا ہاؤسز بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, پوری کی پوری اسٹیٹ بھی ہاتھ کھڑی کر لیتی ہے, صوبوں کا بھی, سیاستدانوں کا بھی ایک اتفاق ہوتا ہے کہ نہیں, ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب یہ چینج کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور ایک دفعہ اس ٹائی کو جو ناٹ ہے اس کو اب کھولیں گے تو سیدھا 3A کی طرف جائیں گے. اب 3A سے ان کو مسئلہ کیا ہے کچھ حلقوں کو, اس کی وجہ یہ کہ 3A کے آنے سے وفاق کے پاس رہ گیا 42.5%, جو بڑھ نہیں سکتا, تو پائی کا سائز چھوٹا ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا, یہ وہی بات ہی ہے کہ ایک بچہ ہے جو بہت پیارا ہے ماں کو, وہ بہت پیارا ہے, وہ آتا ہے ماں کے پاس, اتنے دے دو, اتنے دے دو, لاکھ دے دو, 2 دے دو, وہ اس حساب سے دیتی رہتی ہے اسے. پھر والد صاحب عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور وہ والدہ کو صرف 5 لاکھ دے جاتے ہیں. بچے کو عادت ہے آ کے کہ اتنے دے دو, اتنے دے دو, وہ پھر آتا ہے کہ مجھے اتنے دے دو. لیکن اب ماں کی جو پائی کا سائز ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب وہ کہے گی بچے 2 لاکھ تک دے سکتی ہوں کیونکہ میرے باقی بچے بھی ہیں, باقی بھی خرچے کرنے, تو میرے پاس اب انلمیٹڈ نہیں ہے کہ جتنے بھی تمہیں اٹھا کے دے دوں. سو اسی طریقے سے وہ جو ہمارے پیارے بچے ہیں, جب وہ آ کے وفاق سے مانگتے ہیں تو اب وہی کہانی ہے کہ اب پائی کا سائز ہو سکے گا چھوٹا, ہم نے اور چیزوں پہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے. تو 42.5 میں سے جتنی گنجائش بن سکتی ہے اتنی ہے. اور آپ دیکھ لیں پچھلے 7-8 سال میں جو کچھ بجٹس ہیں وہ ایک مخصوص لیول پہ انکریز کیے ہیں, زیادہ نہیں ہوا, وہ بیڑ دھڑلے کی طرح پہلے کی طرح انکریز نہیں ہوئے کیونکہ اب پائی کا سائز چھوٹا ہو گیا. سو دس از دا مین پرابلم. لیکن اف آئی ایم پلئنگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں, کہ کیا واقعی یہ ضروریات ہیں جو کہ وفاق کی یا سینٹر کی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی, مے اٹ بی ڈیفینس اور پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹ اینڈ دین ڈیلز ود انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ کمیونٹی, وہ ساری واقعی ہو تو نہیں پا رہی کیونکہ پائی کا سائز چھوٹا ہو گیا جو آپ نے بات کی ہے. تو کیا ایسا کوئی فائدہ بھی نظر آ سکتا ہے ہمیں, یا اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو دیکھیں فنکشن فائنینس امبیلنس بالکل آ گیا ہے, یہ دیٹس ٹرو. اگر ہم اس مخصوص حلقے کی بات نہ بھی کریں, اگر ویسے انتظامی امور کے حساب سے دیکھیں, ہر سال آپ کا جو خسارہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جتنی بھی پاکستان کی نیشنل انٹرپرائزز ہیں, جب آپ ان کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے تو وفاق کا ہر سال ان پہ جو خرچہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, پھر کبھی کرونا آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے, اس پہ بھی آپ وفاق سے پھر امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فنڈز دے. سو ان ساری چیزوں کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کو ریشنل وے کے اندر, مایوپک تھنکنگ سے نہیں کہ صرف ایک چیز اچیو کرنی ہے, ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈائنامک ہے. دوسرا 1-2 اور چیزیں ہیں جو کہ میرٹ کرتی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ چینجز کرنی چاہیے. اس میں سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ ملک ہیں. پاکستان آج کل جو ہے کم و بیش ایک ایسٹیمیٹڈ فگر یہ ہے, تقریباً 31 بلین کی ہم اشیاء بیچ رہے ہیں, +-2 ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تقریباً 81 کی آپ خرید رہے ہیں, یعنی کہ آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 80 ٹچ کر رہی ہیں, ایکسپورٹ 30 ٹچ کر رہی ہیں. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا آ رہا ہے آپ 50 کا 25 سے 28 تقریباً آپ کے پاس آ جاتا ہے ریمیٹنس. اب یہ جو اوپر کا 22, 20, 25 کا فگر ہے جو کہ ڈیفیسٹ ہے, یہ تو آپ کو ہر سال چاہیے ملک چلانے کے لیے, وہ آپ پھر کہاں سے لاتے ہیں؟ ایکسٹرنل فائنینسنگ, سعودیز کو کہہ دیا, IMF کو کہہ دیا, بڑی اور IFIs جو ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب آپ ان سے نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا جو نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف 42.5% پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں.
کیونکہ 57.5% کی اونرشپ ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو جھگڑا صاحب والا لیٹر پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر آیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیں گے, صوبہ کیسے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ سکتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کیونکہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ شاید اب جو ہے یہ جو آپ کی IFIs ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, یہ بھی کہنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں صوبوں کے بھی اخراجات, ان کی جو فنڈنگز, اس کی جو اپنا جو اسپینڈیچر ہے وہ سارا کا سارا دکھائیں. اب پاکستان جیسی اسٹیٹ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ 57.5% والی سائڈ بھی دکھائیں, اور ایک صوبہ آپ کا نہیں مانتا, کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل اور انڈیویجول انٹرسٹ پہلے رکھتی ہیں شخصیات, اور نیشنل انٹرسٹ بعد میں رکھتی ہیں, تو آپ کا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو جو ملک ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہاں پہ ساری کی ساری میجر شیئر کی پاور صوبوں کو دے دیں گے تو وہ ایک اکنامک اپنا بہت زیادہ ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ایک چیز ہو گئی. دوسرا اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی ایک صوبے کے اندر بہت زیادہ پرابلم آ جاتا ہے اکانومی کے حوالے سے, بہت زیادہ اکانومی کے اندر پرابلم آ جاتا ہے, تو باقی صوبے اگر خود سے نہیں دینا چاہتے تو وفاق کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ اس سال وہ باقی صوبوں کا فنڈز نکال کے اس کو ٹرانسفر کر دے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ قحط چل رہا ہے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر اور اوور آل پاکستان کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. تو یعنی کہ ایمرجنسی سچویشنز کے لیے بھی آپ نے وفاق سے وہ پاور لے لی. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے وفاق کو ٹروتھ لیس ٹائیگر بنا دیا. پھر ایک اور چیز, اب جس طرح سے یہ پیٹرول کی پرائسز کا ایشو آیا تھا جب پی ڈی ایم پاور میں آئی, تو پی ڈی ایم پہلے 2 مہینے شروع میں اس نے پرائسز جو رکھی پیٹرول کی وہ عمران خان کے پریشر کے اندر رکھی گئیں, وہ بڑھا نہیں رہے تھے, لیوی نہیں لگا رہے تھے, جو کہ آئی ایم ایف ہم سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. اب جب لیوی لگاتے تھے تو پاکستان کے اندر اوور آل پرائسز فلکچویٹ کرتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیٹرول بڑھے تو ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے, اور جتنی دیر انہوں نے نہیں لگائی اتنی بڑی لیوی لگانی, ہاں وہ اتنی بڑی لیول لگانی پڑی. لیکن اس دوران وہ کہہ یہ رہے تھے کہ اگر آج پرائسز بڑھتی ہیں تو سارے کے سارے صوبے خیبر سے لے کے کراچی تک سارے سفر کریں گے. تو اس کے اوپر پھر ایک دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ پیٹرول کی پرائس بھی نہ بڑھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ طے پا جائے. اس کے اوپر ایک پرپوزل دیا تھا ڈار صاحب نے کہ ہم جو ہے یہ کرتے ہیں کہ جتنی پیٹرول کے اوپر کئی 100 ارب کا خرچہ آ رہا تھا اس سبسڈی کی وجہ سے, تو اس سبسڈی کو ہم کر دیتے ہیں ڈیوائڈ کرتے. جس طرح 42.5% انکم رکھتی ہے وفاق, تو اس سبسڈی کا 42.5% بوجھ اٹھائے گا وفاق, اور جس طرح پنجاب کا 57.5% صوبے اٹھائیں گے. یہ پروپوزل آیا تھا, کافی انٹرسٹنگ تھا کیونکہ اس سے ساروں نے بینیفٹ کرنا ہے. لیکن اگین وہی بات, اس پہ سوئی پھنسا لی کچھ صوبوں نے اور وہ پھر پروپوزل آگے نہ بڑھا. اب یہ دیکھیں کہ ایمرجنسی اس وقت ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ڈیسیژن لیا جاتا, لیکن چونکہ آپ نے ساری اکنامک انسٹیٹیوشنز کی پاور صوبوں کو دی ہوئی ہے تو وہ ایگری نہیں کرتے. اور پاکستان میں نیچر بھی سمجھے نا پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ اپنے ایک پاؤں کی گوشت کی خاطر پورا بکرا ذبح کر دیتے. سو ایسے حالات میں یہ پھر ضروری ہے پاکستان کے حالات کو, ایکسٹرنل فائنینسنگ کو, ان نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں 18ویں ترمیم پہ تھوڑا سا ریوزٹ تو کرنے کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا عزیر, آپ کی لوکل گورنمنٹ پہ بھی بڑی گہری نگاہ ہے اور آپ کا جو ڈسرٹیشن میں بھی ہے وہ لوکلائزیشن آف SDGs کے اوپر ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو ٹیک یور اوپینین آن دیٹ کہ 18th امینڈمنٹ اور لوکل گورنمنٹ جس طریقے سے بننی چاہیے تھی, اینڈ وی تھاٹ اٹ واز اے ویری گڈ پوائنٹ ٹورڈز دیٹ, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کچھ. اچھا, اس میں یہ کہ میں نے ایک دفعہ کوارٹرلی کے لیے بھی لکھا تھا, جب کرٹیسزم لکھا تھا اور اس کے اوپر 18ویں ترمیم کے اوپر میں نے اپنی رپورٹ بنائی تھی, تو اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی کہ 18th امینڈمنٹ وداؤٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس از مور آف اے سول وداؤٹ باڈی. نائس. کہ یہ روح تو ہے لیکن اس کو ڈھانچہ تب ہی ملے گا جب آپ پاور کو لوکل گورنمنٹ لیول تک لے کے جائیں گے. لوکل گورنمنٹ آپ کا تیسرا ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اسلام آباد سے پاور اٹھائیے, اس کو آ کے لاہور, کراچی وہاں پہ روک دیے. 18ویں ترمیم نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اپنا کام پورا کیا ہے. اس نے آرٹیکل 140A ایڈ کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر صوبہ اپنی اپنی لوکل گورنمنٹ بنائے گا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ
ان کے الیکشن کروائے گا. اب لوکل گورنمنٹ کے لیے بلیسنگ 18ویں ترمیم اس حوالے سے ہے کہ 18ویں ترمیم نے یہ کہہ دیا ہر صوبہ اپنی لوکل گورنمنٹ بنائے گا. پاکستان کے اندر جو گورننس کے ایشو ہیں ہر صوبے کی سوسائٹی ڈیفرنٹ ہے. کہیں پنچایت چاہیے کہیں نہیں چاہیے, کہیں پہ انتظامیہ کس طرح کی کہیں کس طرح کی. 18ویں ترمیم سے پہلے آپ ایک ہی مزاج کی لوکل گورنمنٹ بنا رہے تھے تو ایک ہی چھڑی سے ہانک رہے تھے, یعنی کہ 1 shoe fits all پالیسی وہ افیکٹو نہیں تھی. 18ویں ترمیم نے یہ کہا ہے کہ ہر صوبہ اپنے گورننس کے اپنے پرابلمس کے نیچر کو سمجھتے ہوئے اپنی اپنی لوکل گورنمنٹ تشکیل دے. اور 2013 کا PLGA دیکھیں, پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ, اور اسی کے پیرلل آپ پختونخوا کا دیکھیں, دونوں ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پہ خان صاحب پنچایت اور ولیج کاؤنسلز اور ان چیزوں کی طرف چلے گئے تھے, نیبرہڈ اور وہ سارا کچھ ولیج کاؤنسل جو تھی, اور ادھر وہی DC سسٹم اور وہ سارا یہاں کے حکمرانوں کی اور سوچ تھی. تو اس حوالے سے وہ آپس میں کلیش نہیں کرتے. تو اسی لیے پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, کیونکہ ان کی سوسائٹی کے مزاج اور گورننس کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی اس کو بنایا گیا تھا. تو 18ویں ترمیم تو کہتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. 18ویں ترمیم چھڑی لے کے آ تو نہیں سکتی کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. تو ہم اگین وائلیشن آف لا کر رہے ہیں اور الیکشن نہ کروا کے 18ویں ترمیم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ راہ ہموار کر دی ہے. اچھا, آپ کی اپنی مدبرانہ رائے کیا ہے اس کے اندر کہ پولیٹیکل کلاس کیوں موو نہیں کرتی ٹورڈز امپاورنگ دا لوکل گورنمنٹ؟ یہ وہی سیم ریزن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاور نیچے جانا نہیں چاہتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس پہ دو جوابات ہیں, اور دونوں اچھا, ایک تو ہماری جو ایک حلقہ ہے بہت بڑا جو ماشاءاللہ سے بیوروکریسی ہے, ان پہ کوئی بھی بات کی جائے تو وہ ان کو بالکل جو ناگوار گزرتی ہے. اب وہ لوکل گورنمنٹ والے معاملے میں مبرہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کو کہا جائے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو فعال نہیں ہونے دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اوور برڈن ہیں. وہ پورٹری یہ کرتے ہیں کہ ہم اوور برڈن ہیں. ایسا نہیں ہے. جو اچھے بیوروکریٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل اچھی لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اچھی لوکل گورنمنٹ ہوگی تو جو DC ہے وہ اوور برڈن نہیں ہوگا, وہ اپنی ایڈمنسٹریشن والے معاملات دیکھے گا اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹی شیئر کرے گا چیئرمین. ان دی ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ وہ ایڈمنسٹریٹر بھی کون بن جاتا ہے؟ DC بن جاتا ہے. صفائی ہے, کوئی معاملہ ہے, ٹول ہے, سارا کچھ کس کے پاس آ گیا؟ DC کے پاس. وہ کوآرڈینیشن بھی کرتا ہے, وہ چیف پرنسپل ریپرزنٹیٹیو بھی ہے اسٹیٹ کا وہاں پہ, وہ لا اینڈ آرڈر کی بھی ضروریات سنبھالتا ہے, وہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ضروریات بھی سنبھالتا ہے, اور ساتھ میں یہ لوکل گورنمنٹ والی بھی ضروریات دیکھے. تو ایک تو یہ سائڈ ہے. بٹ لیکن کچھ جو ہمارے پاور کو بہت زیادہ ایکیومولیٹ کرنے والے مزاج کے لوگ ہیں, کچھ چند ایک جو بیوروکریٹس ہیں, وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں چیئرمین ہو ہی نہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا یہ ایڈمنسٹریٹو گروپ ہے یہ اس کی رینکنگ نیچے چلی گئی تھی جب مشرف ایک لوکل گورنمنٹ والا سیٹ اپ لے کے آئے. لوگ ادھر جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ تب چیئرمین کو پاور, ناظم کو پاور دی گئی تھی کہ وہ ان کی ACR لکھے گا, جب ان کو نام DCO کا دیا گیا تھا. حالانکہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. لندن کا میئر صادق خان, اس کا بہت رول ہے, لیکن کیا ہے ان کو عادت ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کام کرنے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اس طرف سے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے سیاستدان ہیں MNA MPA, اب پاکستان میں MNA MP اس لیے بنتے ہیں تاکہ ہر فلائی اوور پہ تصویر لگ سکے. حالانکہ دنیا کے اندر لیجسلیچر کا جو کام ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا, وہ کام ہوتا ہے لا میکنگ اور سارا کچھ. انفارچونیٹلی ہمارے جو لیجسلیچر ہیں ان کو لا میکنگ والی ڈیبیٹس اور ان نفیس چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. وہ تو V8 لے کے اس لیے آگے آتے ہیں تاکہ ہر پل کے اوپر ان کی وہ ربن کاٹیں بعد میں. اگر آپ یہی پاور لے کے لوکل گورنمنٹ کو دے دیں گے, جو کہ ہونا چاہیے دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ساری کی ساری لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, تو پھر MNA MP کون بنے گا؟ آپ دیکھیں مشرف کے ٹائم کے اوپر کئی ایسے MPs سے MNA سے جنہوں نے استعفے دے کے پارلیمان چھوڑ کے ضلع ناظم بنے تھے. تو یہ پرابلم آتا ہے. وہ تھا مشرف ٹائم, تو یہ پرابلم آتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب جو ہے ان ڈیموکریٹک فورسز آئی ہیں انہوں نے لوکل گورنمنٹ بنائی. جو جمہوری ادارہ ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے انہوں نے اس کو فعال کی ہے. ہمارے جو جمہوری ڈیموکریٹک سائیکلز نے اس میں یہ فعال نہیں ہوتی. اس کا بھی ایک ریشنل ہے. وہ اس لیے فعال نہیں کرتے
کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہو, وہ بیسیکلی آلٹرنیٹ لے آتے ہیں ان گھسے پیٹے پولیٹیشینز کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹپیکل پولیٹیشینز ہیں, اس کے اگینسٹ ہم آلٹرنیٹ لے کے آئیں, مقامی لوگوں کو بھی پاور میں لے کے آئیں. اور دوسری چیز, وہ اپنی جو پاور ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں, اور پولیٹیکل اسٹیٹس کو بھی بائی پاس کر لیتے ہیں. تو وہ اس لیے وہ بناتے ہیں, اسی لیے وہ ان کے ٹائم کے اوپر وہ کافی زیادہ فنکشنل بن جاتے ہیں. اچھا عزیر, ٹیکس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے آ جانے سے جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, اور صوبوں بھی اپنے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وفاق بھی کر رہا ہے. تھوڑی اس میں کلیئرٹی دیجیے گا کہ 18th امینڈمنٹ کا ٹیکس پہ کیا امپیکٹ. اچھا, 18th امینڈمنٹ نے جو ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی, جو پڑھے لکھے حلقے ہیں, جو پالیسی ڈیبیٹس ہیں, اس پہ جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ ٹیکس کا ایشو زیر بحث ہوتا ہے. ہم نے آج سے 3 سال پہلے تھنک فیسٹ کرایا تھا, جہاں پہ جھگڑا صاحب آئے تھے, کے پی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, مخدوم ہاشم صاحب تھے جو پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے, اس طرح باقی صوبوں سے بھی آئے, اور حماد اظہر صاحب کے پاس اس وقت پورٹ فولیو تھا فائنانس منسٹر کا, یہ آئے تھے. تو تب بھی جب 18ویں ترمیم پہ بات ہوئی تھی, اور اس کے اوپر یہی ٹیکس کے اوپر جات کے زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کلیش آ جاتا ہے, ڈیڈ لاک آ جاتا ہے, کیونکہ آپ بتائیں صوبے تو کچھ بھی چیز سرنڈر کرنے کی فیور میں نہیں, اور وفاق کہتا ہے چیزیں واپس لیں. 18ویں ترمیم کو کیوں روڈ بلاک ٹو ٹیکس ریفارم سمجھا جاتا ہے, 18ویں ترمیم بیریئر کیوں ہے, ہرڈل کیوں ہے ٹیکس ریفارم کے والے سے, اس کو سمجھیں. 18ویں ترمیم نے میجر ٹیکسیشن دی ہے, انکم ٹیکس اور سارا کا سارا کس کو, وفاق کو. وہ ایف بی آر, آپ کا کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو سروسز, وہ سارا اس کو ایک نظام ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. کچھ ٹیکسیشن ہے آپ کی صوبوں کے پاس, جس میں ٹول ہے, پراپرٹی, اور میجرلی ایگریکلچر ٹیکس ہے. اب جو آپ کے جو صوبوں کے پاس جو سورسز ہیں ٹیکس کے, وہاں سے ٹیکس کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے. جب ایک ٹیکس ریفارم لے کے آتے ہیں تو ٹیکس ریفارم کی جو پالیسی ہے وہ کیا لے کے آئے گی کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, جہاں سے ٹیکس کم اکٹھا ہو رہا ہے ان پہ فوکس کیا جائے. تو ایف بی آر والے یہ کہتے ہیں, یا وفاق والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جب انسپیکٹر جا کے نوٹس دیتا ہے 50,000 کا تو وہ 10 لے کے ہی آتا ہے, لیکن جو سورسز صوبوں کو دیے تھے ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے, وہاں سے وہ کچھ اکٹھا نہیں کر رہے. تو ایک کام کریں, وہ بھی سورسز ہمیں دے دیں, کیونکہ ہمارے لوگ فنکشنل کیپیسٹی ان اداروں میں ہے وہ کر لیتے ہیں. اس پہ صوبے چلاتے ہیں, حالانکہ اس پہ صوبے زیادتی کرتے ہیں اگر چلاتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بڑی ایگریکلچر انڈسٹری ہے, اور ٹوٹل آپ کا ایگریکلچر ٹیکس کتنا اکٹھا ہوتا ہے, صرف 2 ارب روپے. 2 ارب. یہ زیادتی ہے, یہ پرابلمز ہیں اصل میں, کیونکہ ایگریکلچر کے اوپر کوئی ویڈو بن جاتی ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, تو اس حوالے سے ایگریکلچر کیونکہ زرعی ملک ہے, پھر وہ کسان, روٹی, کپڑا, مکان, آپ کو پتہ یہ ساری چیزیں شروع کر مافیا بھی وہ ریٹرک ہے. اور اصل پھر آپ کا مڈل مین, آڑتی, اصل جو وہ ہے. ادھر پاکستان میں لو اسکیل فارمر بہت بڑا ہے, ان پہ ٹیکس نہیں لگتا, لیکن جو درمیان میں آڑتی ہے وہ یہ جو ٹیکس پہ کنسیشن ہے اس سے بہت کماتا ہے. تو ہماری ایگریکلچر جو ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے ایگریکلچر والا, یہ چونکہ صوبوں کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں نا, ادھر جاتا ہے انسپیکٹر, نوٹس دیتا ہے 50,000 کا, تو اینڈ پہ 10-20 میڈیشن کر کے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے. ادھر پٹواری جاتا ہے, الٹا اس کو سمجھا کے آتا ہے کہ ہم نے یہ لکھنا ہے اس سال فصل تباہ ہو گئی ہے, اچھا کہ فصل ہوئی نہیں ہے, اس کی انکم ہی نہیں ہوئی, تو ٹیکس کس چیز کا دیں. تو الٹا اس کو یہ بتا کے آتا ہے کہ تمہیں سرکار سے مزید پیسے لے کے دیتے ہیں, سرکار تمہارا بھلا کرے. تو یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ صوبے ایڈریس نہیں کر پا رہے, یہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پا رہا. ایسے ہی پھر کچھ اور ہیں آپ کا جو ٹیکسیشن ہے, مطلب آپ دیکھیں آپ نے کبھی کوئی بھی سرکاری ٹیکس نہیں دیا ہوگا, آپ سیویج استعمال کرتے ہیں, آپ پانی استعمال کرتے ہیں, اتنا کچھ. یہ لاہور اور بڑے سینٹرز کے اوپر تو اس چیز کا ٹیکس آتا ہے, چھوٹی تحصیلوں کے اندر راجن پور میں کوئی ٹیکس نہیں دیتے, حالانکہ وہ ٹیکس ہے لیکن آج تک آپ نے نہیں دیا. تو وہ چھوٹا چھوٹا ٹیکس جو ہے وہ یہ نہیں اکٹھا کرتے, اکٹھا ہو تو اس سے آپ کی ٹیکس زیادہ ہوگی. اب 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ یہ سورسز جتنے بھی ٹیکس کے ہیں یہ صوبوں نے اپنے پاس رکھنے. تو جب ایف بی آر پروپوزلز لے کے آتی ہے کہ ان کو بھی ہمیں دیں کیونکہ یہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا, تو صوبے شور کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں خبردار آپ نے ہاتھ لگایا تو. اچھا, تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم روڈ بلاک ہے ٹو دا ٹیکس ریفارم, کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لگے ہوں پہ آپ اور ٹیکس لگا رہے ہیں, ان کا پھر خون چوس رہے ہیں کہ وہ جو ایف بی آر کے پاس ٹیکسیشن والے سورسز ہیں وہ انہی کو ہی دبائی رکھتے ہیں. پھر وہی ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, وہ ڈار صاحب والا جو ماشاءاللہ ماڈل ہے. ٹھیک ہے,
اچھا فائنل کویشچن عزیر, کیونکہ اتنی ہماری انٹریگنگ اور انگراس ڈسکشن تھی, مجھے دکھ تو ہو رہا ہے پوچھتے ہوئے, لیکن نیشنل انٹیگریشن, یہ پاکستان کے بارے میں ایک بڑا, اس اکائیوں کے اس مسئلے کے اوپر ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ رائز ہو رہا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے. تو 18ویں ترمیم کے حساب سے جو متفقہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نیشنل انٹیگریشن میں اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. تو واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ اچھا, اس پہ سعید شفقت صاحب نے جو آکسفورڈ کے اندر پیپر جو ہے پریزنٹ کیا تھا 18ویں ترمیم کے اوپر, آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرے وہ ایڈوائزر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, آج جو بھی ہے انہی کا مرہون منت ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی اور اس پیپر میں بھی کہا تھا, جو ان کا سینٹرل آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 18th امینڈمنٹ ہیز اوپنڈ نیو وسٹاز آف نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان, کہ اس نے نئے دروازے, نئی کھڑکیاں کھولی ہیں نیشنل انٹیگریشن کی پاکستان میں. کیوں؟ 18ویں ترمیم کا نیشنل انٹیگریشن سے کیا لنک ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن 18ویں ترمیم سے پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی. کیونکہ کچھ ایشوز کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی. ایک تو صوبے لڑتے تھے وفاق کے ساتھ کہ ہمیں پیسے نہیں دیتے آپ. 18ویں ترمیم نے کیا کیا, ان کو پیسے بھی دیے 57.5%, اور آرٹیکل 167 کے اندر کلاس 4 بھی انسرٹ کی کہ یہ اپنے اون پہ لون بھی بورو کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل میٹرز میں آٹونومس کر دیا صوبوں کو. اس بات پہ لڑائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا, 18ویں ترمیم سے پہلے جو نیچرل ریسورسز ہیں, کوئلہ نکلا ہے, تیل نکلا ہے, پانی کی بوند کچھ بھی نکلا ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں تھی. وہ سارا وفاق لے جاتی تھی, پھر رائلٹی بھی نہیں ملتی تھی. وہ جو بلوچستان کا سارا کیس ہے. 18ویں ترمیم نے آرٹیکل 172 کے اندر ایک کلاز ایڈ کی ہے جس کے تحت اب جتنے بھی آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں, ایک کوئلہ بھی نکلے گا وہ ہے جوائنٹ اینڈ ایکول اونرشپ. 50% صوبہ رکھے گا, 50% آپ کا جو ہے وفاق رکھے گا. ٹھیک ہے. تو اب پھر اسی طریقے سے CCI کے اندر جو پاور دی ہے صوبے کو کہ وہ بھی بول سکتے ہیں, تو ادھر اس کو فال بھی کیا CCI کو. یعنی کہ اب صوبوں کے جو مسائل ہیں وفاق کے ساتھ وہ بیٹھ کے طے کریں, اس کا بھی راہ ہموار کیا 18ویں ترمیم نے. تو 18ویں ترمیم نے وہ جو فرکشن جہاں پہ ہوتی تھی, یعنی کہ اونرشپ آف ریسورسز پہ, پیسے جو ملنے اس کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر جو انٹر پروونشل مسئلے تھے, پروونسز کے فیڈریشن کے ساتھ مسئلے تھے, ان مسائل کی جو جڑیں تھیں, جو فرکشن کے ریزن سے 18ویں ترمیم نے ان کو یا ختم کر دیا ہے یا ان کو کم کر دیا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم نے جب لڑائی ختم کر دی ہے, فرکشن کی چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دی ہیں, اس سے ہم ڈس انٹیگریشن کی بجائے انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا بلڈ کرتے ہیں. اٹس اے سلور لائننگ. ٹرو, اٹ ڈیپینڈز آن یو ہاؤ یو ٹیک اٹ. اچھا, تھینک یو ویری مچ عزیر. اور آئی ووڈ ریئلی ایڈ فار مائی ویورز لائکنگ ہیئر دیٹ کہ اٹ واز اے ریوٹنگ ڈسکشن ود یو, اور میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز نے بھی بہت چیزیں سے لرن کی ہوگی. 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کافی کنفیوژنس کلیئر ہو چکی ہیں, اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ جو اسٹوڈنٹس یا جو لوگ بھی پاکستان کے موجودہ مسائل کے بارے میں کچھ پرابلمس کا یا خدشات کا شکار ہیں, دس از دا پرٹیکولر ڈبیٹ فار یو, اور اس کو ضرور سنیے گا. اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو زیر. تھینک یو ویری مچ. Honored.